السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب مناقب الانصار. باب کیف آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی وبین سعد بن الربیع لما قدمنا المدینة. وقال ابو جحیفة آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء. باب کیفا کس طرح آخا مواخات قائم کی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین اصحابہ اپنے صحابہ کے درمیان، اپنے صحابہ کے بیچ میں بھائی چارہ کیسے قائم کیا، مواخات کیسے قائم کی. وقال عبد الرحمن بن عوف، اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، آخا مواخات قائم کی، بھائی بھائی بنایا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بینی میرے درمیان، و بین سعد بن الربیع اور سعد بن ربیع کے درمیان. یعنی جب عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مدینہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا، دینی بھائی. لما قدمنا المدینۃ، جب ہم مدینہ آئے. وقال ابو جحیفۃ، اور ابو جحیفہ کہتے ہیں، آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخوت قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین سلمان فارسی کے درمیان، و ابی الدرداء اور ابو درداء کے درمیان. اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے، حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سعد بن الربیع الانصاری فعرض علیہ ان یناصفہ اہلہ ومالہ. فقال عبد الرحمن بارک اللہ لک فی اہلک ومالک دلنی علی السوق. فربح شیئا من اقط وسمن. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایام وعلیہ وضر من صفرة. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہیم یا عبد الرحمن. قال یا رسول اللہ تزوجت امرأة من الانصار. قال فما سقت فیہما؟ فقال وزن نواة من ذهب. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشاة. امام بخاری کہتے ہیں، ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے حمید الطویل سے، انہوں نے انس سے رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں. انس کہتے ہیں، قال قدم تشریف لائے، عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن بن عوف، کہاں؟ مدینہ. فآخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھائی بھائی بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اخوت قائم کی آپ نے، بینہ ان کے درمیان، و بین سعد بن الربیع اور سعد بن ربیع کے درمیان، الانصاری جو انصار میں سے تھے، اور سعد بھی بہت مالدار تھے، دوسری طرف عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار تھے، تاجر تھے، تو دونوں ایک ہی طرح کے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ کس کو کس کے ساتھ ٹھہرایا جائے. جیسے خاتون تھی، بہت مزاحیہ تھی، جب وہ مکہ سے مدینہ آئی ہجرت کر کے تو انہیں اپنی ہی جیسی ایک خاتون مل گئی اور ان کے ساتھ وہ رہنے لگی. اور یہاں پر کیا ہوا؟ فعرض علیہ، تو سعد نے پیش کیا آپ پر، یعنی عبد الرحمن پر. کیا بات؟
یہ بات پیش کی ان یناصفہ کہ وہ آدھا آدھا لے لیں، اہلہ ان کے اہل، و مالہ اور ان کے مال کو، یعنی ان کا آدھا مال بھی لے لے. اور ان کی 2 بیویاں تھی تو پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یعنی جس کو تم پسند کرو اس کو میں طلاق دیتا ہوں اور پھر تم اس سے نکاح بھی کر لو. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ فقال عبد الرحمن نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، برکت دے اللہ آپ کے لیے آپ کے گھر والوں میں اور آپ کے مال میں. دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. فربح شیئا من اقط و سمن، تو وہ کما کر لائے، نفع حاصل کر کے لائے کچھ پنیر اور گھی کا. یعنی وہ بازار گئے، انہوں نے کچھ سامان خریدا اور کچھ بیچا، اور اس طرح انہیں شام تک کچھ نفع حاصل ہوا، اپنے کھانے پینے کا سامان لے آئے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ دن کے بعد دیکھا. کن کو؟ عبد الرحمن کو. وعلیہ اور ان پر وَدَرٌ نشان تھا، من صفرۃ پیلے رنگ کا جیسے زعفران کا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہی امی عبد الرحمن، اے عبد الرحمن یہ کیا ہے، یعنی یہ رنگ کیسا ہے جو تو نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے. قال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تزوجت امرأۃ من الانصار، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے. یعنی کچھ ہی دنوں میں اللہ نے ان کے مال میں بھی برکت دے دی اس تجارت کی وجہ سے، ان کی محنت اور کوشش اور اللہ پر توکل اور بھروسے کی وجہ سے، اور ان کی شادی بھی ہو گئی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا ٹھیک ہے مفت کا مال حاصل ہو رہا ہے اور بیوی بھی مل رہی ہے تو بیٹھ کے آرام سے مزے سے کھاؤ پیو اور کوئی کام نہ کرو. نہیں، انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور اللہ نے ان کو دونوں چیزیں دے دی جو وہ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، یعنی اپنا مال و متاع اور تجارت وغیرہ. قال، تو آپ نے فرمایا فما سقت فیہما، تو تم نے انہیں کیا دیا، یعنی کیا اس کی طرف لے گئے ہو. فقال، تو انہوں نے کہا وزن نوات من ذہب، سونے کی ایک گٹلی، یعنی اتنا کما لیا تھا کہ بیوی کو اتنا سونا دینے کے قابل ہو گئے تھے مہر میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم، ولیمہ بھی کرو، ولو بشاۃ، خواہ ایک بکری ذبح کرو، یعنی بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ولیمہ کرو. تو یہ تعلیم تھی آپ کی. ساتھ کے ساتھ آپ اپنے صحابہ کا خیال بھی رکھتے تھے، ان سے پوچھتے بھی تھے، ان کے حال احوال کی خبر رکھتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارا دین صرف تعلیم دینا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا بھی ہے، اور روز مرہ کے مسائل کو ساتھ کے ساتھ حل بھی کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ انداز بالکل فطری انداز تھا. آج کل آپ دیکھیں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا، کوئی موافقت نہیں ہوتی، یا کوئی انٹیمیسی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا نام تک نہیں جانتے. بعض اوقات بس ایک کاروبار بن گیا ہے. آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ اس کی مطلوبہ فیس پے کر دیں، اور جو انسٹرکشنز وہاں سے آپ کو مل رہی ہیں وہ لے لیں، پڑھ لیں، ایگزام لکھیں، پاس ہو جائیں، ڈگری لے لیں اور چلتے بنے. اور کچھ ہی عرصے میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ استاد کا نام کیا تھا، کتابوں کے نام کیا تھے، کیا پڑھا کیا لکھا، عملی زندگی میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں. تو اسلام اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا. اور اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی سوچ اور ان کا ویژن کہ جب انہوں نے اپنی نسلوں کی ہدایت کی دعا مانگی تو صرف یہ نہیں کہا اللہ ہدایت دے، بلکہ یہ بھی کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ساری چیزیں مانگی، تفصیل سے یہ دعا مانگی کہ اللہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. تو تعلیم اور تزکیہ، تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ ہوتی ہے. یعنی جس کو بھی آپ سکھائیں صرف اس کو انفارمیشن پاس آن نہیں کریں. وہ انفارمیشن تو کتابوں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ انفارمیشن تو نیٹ پہ کسی اسکالر کی اچھی سی اسپیچ سن کے بھی انفارمیشن لی جا سکتی ہے،
لیکن استاد کا اصل کام ہوتا ہے تربیت کرنا، اسٹوڈنٹس کے ذہن کو سمجھنا اور ان کی رہنمائی کرنا، اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ کے جو معاملات ہیں خاص طور پر ان کے معاملے میں ان کی صحیح رہنمائی کرنا. پھر نسل تیار ہوتی ہے، پھر افراد تیار ہوتے ہیں، پھر وہ افراد اپنی باری پر جا کر آگے وہی کام کرتے ہیں، اور اس طرح نسل در نسل. آپ دیکھیں ابتدائی دور کو کیوں بہترین دور کہا گیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر جو ان کے بعد، پھر جو ان کے بعد. اگر اس زمانے کی تاریخ کو آپ پڑھیں تو مسلمانوں کے درمیان یہ سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے شروع ہوا یہ آگے کنٹینیو کیا. لیکن آج ہم اس طریقے سے غافل ہو چکے ہیں. تو آپ میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک آیت بھی سکھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کریں، ورنہ تربیت کے بغیر علم بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایسے لوگ دین کو فائدے کی بجائے نقصان دیتے ہیں. کسی اسکالر نے خوب کہا تھا کہ میں ایسے علم والے سے ڈرتا ہوں کہ جو علم تو رکھتا ہے لیکن حکمت نہیں رکھتا، کیونکہ پھر وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی ناسمجھ کو آپ کوئی چھری پکڑا دے، وہ جس کو جا کے چاہے مار دے. اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے نا مسلمانوں کے اندر کہ وہ چند چیزیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور جو سامنے آتا ہے اس کو اللہ کے نام پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، اپنی اولاد کی نسبت سے بھی اور طالب علموں کی نسبت سے بھی، کہ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیں. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں صرف ان کو حکم دے دیا کہ ہجرت کر جاؤ اور اس کے بعد وہ جانے اور آپ جانے، نو، آپ نے ان کو مدینہ لا کر ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مواخات 2 دفعہ ہوئی تھی، مکہ میں بھی ہوئی تھی اور مدینہ میں بھی، کیونکہ مکہ میں بھی جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ اپنی فیملیز سے نکل کر آ رہے تھے، اکیلے ہو گئے تھے. آج کل آپ دیکھیں کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اس بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے کوئی مواخات کا سلسلہ کہ اس کا کسی سے بھائی چارہ یا اس کے کوئی فیملی فرینڈز ایسے بن جائیں کہ جس کے بعد اس کو اپنی فیملی کی کمی محسوس نہ ہو، اس کو کوئی شیلٹر ملے، کوئی پناہ ملے، اور پھر اس کے ساتھ وہ زندگی میں اپنا راستہ بھی تلاش کرے، جیسے عبد الرحمن بن عوف نے کیا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی بہت سے لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، گھبرا کر واپس ان کی فیملی اپنے اندر ان کو ابزارب کر لیتی ہے، کیونکہ ان کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں، کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، کوئی ان کو ساتھ ملانے کو، اپنے گھر رکھنے کو، ان کے ساتھ کوئی خاندانی تعلق قائم کرنے کو، بس ایک بدگمانی کی فضا رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہ مواخات قائم کی، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں. مدینہ میں تو سمجھ آتا ہے کہ دوسرے شہر سے لوگ آئے تھے تو ان کو شیلٹر اور مدد چاہیے تھی، لیکن مکہ میں بھی ایسا کیا. اور ویسے بھی قرآن کا حکم کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور مکہ میں جو مہاجرین ہیں ان میں ابو بکر اور عمر، حضرت حمزہ اور زید بن حارثہ، حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف اور زبیر اور ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حضرت بلال کے ساتھ، اور مصعب بن عمیر سعد بن ابی وقاص کے ساتھ، اور ابو عبیدہ سالم مولا ابی حذیفہ کے ساتھ، اور سعید بن زید اور طلحہ کو آپ نے بھائی بھائی بنایا. اور حضرت علی جب شکایت کرنے آئے تو آپ نے ان کو اپنا بھائی بنایا. اور دوسری بار پھر مدینہ میں مواخات ہوئی اور ان کے درمیان ایک طرح سے رشتے قائم کیے گئے، یعنی دینی رشتہ. اور ابتدا میں یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے، یعنی اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کی جاگیر میں حصہ پاتا تھا. بعد میں پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی. حدیث میں آتا ہے، جریر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجرین و انصار ان کے بعض دنیا اور آخرت میں بعض کے دوست ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور طلقاء قریش میں سے ہیں، وہ جیسے مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا نا، اذهبوا انتم الطلقاء، وہی آیت جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی اپنے بھائیوں کو کہ آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا. تو وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی مکہ والے. اور اتقاء آزاد کردہ ثقیف میں سے ہیں،
اور ان کے بعض دنیا اور آخرت میں بعض کے دوست ہیں. یعنی یہ دوستی صرف دنیا تک نہیں بلکہ یہ دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی ایک دوسرے کے. کیونکہ آتا ہے نا قرآن مجید میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا الا المتقون، کہ دوست اس دن دشمن بن جائیں گے آپس میں سوائے متقی لوگوں کے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے وہاں بھی دوست رہیں گے. اور ان کی ملاقات کہاں ہوگی؟ ان بچھڑے ہوئے لوگوں کی جو اللہ کے نام پر دنیا میں جمع ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے تلے، جہاں اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اس لیے نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں سے دوستی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے کہ انسان کو نیکی میں ثبات آتا ہے، نیک کام کرنے کے لیے موٹیویشن ملتی ہے، اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے کیونکہ المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ جو مختلف لوگوں کی مواخات ہے اس کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح اور ابو طلحہ کے درمیان مواخات قائم کی، ابن مسعود اور زبیر کے درمیان مواخات قائم کی، سلمان فارسی اور ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. اور اس کے بارے میں ایک تفصیلی حدیث بھی آتی ہے کہ سلمان ایک مرتبہ ابو درداء سے ملاقات کو گئے تو ام درداء بہت پریشان تھی. ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں. پھر ابو درداء آئے، انہوں نے سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا تم کھاؤ، میں تو روزے سے ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. چنانچہ ابو درداء نے کھا لیا، کیونکہ نفلی روزے میں انسان اگر کسی دعوت میں ہو یا کوئی کھانا پیش کرے تو کھا سکتے ہیں. جب رات ہوئی تو ابو درداء اٹھے تاکہ قیام کریں، کیونکہ ساری رات وہ جاگتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. سلمان نے کہا سو جائیں، تو وہ سو گئے. پھر اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا سو جائیں. پھر جب رات کا آخری حصہ آیا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب اٹھے. پھر دونوں نے نماز پڑھی تو سلمان نے ان سے کہا کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اس لیے ہر حقدار کو اس کا حق دو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا کہ ایسا ہی ہے. اور پھر اس آیت کی روح سے جو سورۃ النساء کی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، تو ابتدا میں یہ موالی جو تھے یہ وارث تھے، لیکن بعد میں پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. باب کا نام انہوں نے نہیں بتایا، صرف حدیث بیان کی ہے. حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل حدثنا حمید حدثنا انس. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے حامد بن عمر نے حدیث بیان کی. حامد بن عمر جو ہیں ان کی نسبت الثقفی ہے، البصری، اور کنیت ابو عبد الرحمن. یہ کرمان کے قاضی تھے اور نیسابور میں رہتے تھے. ان کی وفات 233 ہجری میں ہوئی. یہ ثقہ ہیں، امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے بشر بن مفضل نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے حمید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے انس بن مالک نے رضی اللہ عنہ. کیا کہا؟ ان عبداللہ ابن سلام، کہ عبداللہ بن سلام کون تھے؟ یہ جیوس کے اسکالر تھے اور پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے. بلغہ مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، انہیں خبر پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی. فأتاہ یسألہ عن اشیاء، تو وہ آپ کے پاس کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے. کن کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال، تو عبداللہ بن سلام نے کہا انی سائلک عن ثلاث، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. لا یعلمہن الا نبی، جن باتوں کو نبی کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا. تو ان کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ یہ جان سکیں کہ کیا واقعی آپ سچے نبی ہیں. تو انہوں نے پہلا سوال کیا ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ قیامت کی جو نشانی ہے ان میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ وما اول طعام یاکلہ اہل الجنہ، اور وہ پہلا کھانا کون سا ہے جو جنت والے کھائیں گے؟
جنت میں جانے کے بعد لوگ پہلا کھانا کون سا کھائیں گے؟ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنزِعُ إِلَىٰ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، اور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ بچہ اپنے باپ یا ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ يَنزِعُ إِلَىٰ کا مطلب ہوتا ہے ذَهَبَ إِلَىٰ، یعنی اس پر گیا، جیسے اردو میں اس کی طرف گیا یا اس پر گیا، یعنی یہ ماں پہ گیا یہ باپ پہ گیا ہے. یہ کیا مطلب گیا ہے؟ یعنی مشابہت ہے. تو ینزیو بھی یہاں مشابہت کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ بچہ کبھی باپ سے ملتا جلتا ہے اور کبھی ماں سے ملتا جلتا ہے، یعنی زیادہ نقش کبھی ماں کے لے لیتا ہے کبھی باپ کے، یعنی کوئی بچہ ماں پہ ہوتا ہے کوئی باپ پہ ہوتا ہے. قال اخبرنی به جبریل آنفا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات جبریل نے یعنی ان سوالوں کا جواب ابھی ابھی بتا دیا ہے جو تم پوچھ رہے ہو. قال ابن سلام، تو ابن سلام نے کہا ذاک عدو الیہود من الملائکہ، یہ تو ملائکہ میں سے یہود کے دشمن ہے جبریل. پہلے پارے میں آتا ہے نا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اول اشراط الساعہ، جہاں تک کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کا تعلق ہے، فنار، تو وہ ایک آگ ہوگی، تحشرہم من المشرق الی المغرب، جو انہیں مشرق سے مغرب کی طرف دھکیل دے گی. آگ ہوگی جو لوگوں کو ایسٹ سے ویسٹ کی طرف لے جائے گی. اس کی حقیقت کیا اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسٹ کے یا ایسٹرن کنٹریز کے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ زیادہ لوگ مائگریٹ کر جائیں ویسٹ کی طرف، یا واقعی کوئی آگ ایسی ہوگی کہ جو چلے گی اور لوگ آگے آگے جائیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جہاں لوگ رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، پھر چلیں گے پھر چلے گی. اللہ عالم. وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ، جہاں تک پہلے کھانے کا تعلق ہے، يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، جو جنت والے کھائیں گے، فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، تو وہ مچھلی کے جگر کا زائد حصہ ہے، بڑا ہوا حصہ. وَأَمَّا الْوَلَدُ، اور جہاں تک بچے کا تعلق ہے، فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ، اگر پہلے پہنچ جائے مرد کا پانی یا نطفہ عورت کے پانی سے، یعنی رحم میں، نزع الولد، تو بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی باپ کے مشابہ ہوتا ہے. وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی سے آگے چلا جائے، یعنی جلدی یا پہلے چلا جائے رحم میں، نزعت الولد، تو وہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. قال، عبداللہ بن سلام نے ان تینوں سوالوں کے جواب پا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وانک رسول اللہ، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. قال یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ان الیہود قوم بہت، کہ یہود جو ہیں وہ بہت بہتان تراش لوگ ہیں. فاسألہم انی، ان سے میرے بارے میں پوچھ لیجئے، قبل ان یعلموا باسلامی، اس سے پہلے کہ وہ میرے اسلام کے بارے میں جانیں. تو ان سے پوچھئے کہ ان کے ہاں میرا کیا مقام ہے، وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. فجاءت الیہود، تو یہود آ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ای رجل عبداللہ ابن سلام فیکم، عبداللہ بن سلام تم میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، تم میں کیسے شخص ہیں، تم لوگ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو. قالوا خیرنا وابن خیرنا، کہنے لگے ہم میں ہمارے بہترین انسان اور ہمارے بہترین کے بیٹے. وافضلنا وابن افضلنا، اور ہم میں سب سے افضل اور ہمارے سب سے افضل کے بیٹے، کیونکہ وہ ان کے عالم تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم ان اسلم عبداللہ ابن سلام، تمہارا کیا خیال ہے اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے یا ہو جائیں. قالوا اعاذہ اللہ من ذلک، تو وہ سب کہنے لگے اللہ اس کو اس سے یعنی اسلام سے بچا کے رکھے، پناہ میں رکھے. فاعاد علیہم، تو پھر آپ نے ان پر بات پلٹائی. فقالوا مثل ذلک، تو انہوں نے پھر وہی کہا،
آپ نے پھر کہا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا. فخرج الیہم عبداللہ، تو اتنے میں عبداللہ جو پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ ان کے سامنے نکل کے آ گئے. فقال، کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قالوا، وہ کہنے لگے، شرنا وابن شرنا، بدترین انسان ہم میں سے اور ہمارے سب سے بدترین کے بیٹے. وتنقصوہ، اور انہوں نے انہیں بہت برا بھلا کہا. قال ھذا كنت اخاف یا رسول اللہ، عبداللہ بن سلام کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں اسی بات سے ڈرتا تھا کہ یہی ہوگا میرے ساتھ. ابھی میں ان کی نظروں میں اچھا ہوں، لیکن جو ہی میں اسلام کی بات کروں گا تو سب سے برا ہو جاؤں گا. آپ دیکھیے آج تک وہ ذہنیت نہیں گئی کہ ایون مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی مسلمان بن کے نہیں رہتا تو وہ ٹھیک ہے، وہ ماڈریٹ ہے، وہ ٹالرنٹ ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن جو ہی کوئی شخص اسلام پریکٹس کرنے لگتا ہے تو خواہ وہ کتنا ہی اچھا ہو، کتنے ہی فائدے کا ہو، تو عمومی طور پر، یہ نہیں سب، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ، عمومی طور پر اس کے بارے میں ایک برا گمان قائم کر لیا جاتا ہے. اس حدیث میں 3 باتیں انہوں نے پوچھی، اور یہ ایک اسکالر ہی کے سوال ہو سکتے ہیں، عام شخص یہ سوال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس یہ معلومات بھی نہیں ہوتی، تو اس طرح کے سوال بھی وہ کیسے کرے گا. چونکہ عبداللہ بن سلام نے اپنی کتابوں میں یہ سب نشانیاں پڑھ رکھی تھی، ان کے جواب انہیں پہلے سے معلوم تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے یا نہیں، کیونکہ یہود کی کتاب جو تھی وہ سب کو اویلیبل نہیں تھی، اس کو صرف علماء پڑھتے تھے، اور علماء بھی سلیکٹڈ چیزیں عوام کو بتاتے تھے، سب کچھ نہیں بتاتے تھے. تو یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ باتیں صرف ایک پیغمبر جان سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئے، اس کے علاوہ کوئی اور سورس ہے ہی نہیں، کیونکہ عوام کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ہونے والا ہے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے علم کا کتنا بڑا حصہ لوگوں سے چھپا ہوا تھا، لوگوں میں عام نہیں تھا. بہرحال جنت میں پہنچ کر سب سے پہلے جو کھانا پیش کیا جائے گا اس کی تفصیل یہاں بتائی گئی کہ وہ کیا کھانا ہوگا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. آپ نے فرمایا، میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھٹکھٹاؤں گا، اور سب سے پہلے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں سارے انسانوں کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں. میرے ہاتھ میں حمد و شکر کا پرچم ہوگا اور مجھے اس اعزاز پر کوئی فخر نہیں. اس دن آدم اور آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی نہیں، قبر سے نکلیں گے، اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں. یہ ہے آپ کا وہ اسوہ حسنہ جو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کتنا بھی بڑا اعزاز مل جائے، ایوارڈ مل جائے، دنیا میں نام بن جائے، آپ کی کوششوں کی قدردانی ہونے لگے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کو دنیا میں ایکنالج کر لیا جائے، ریکگنیشن آپ کو مل جائے، لیکن کسی بات پر فخر نہ ہو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کو دنیا میں کسی ایک خاص کام پر بہت شہرت مل جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نجات کے لیے وہ شہرت کافی ہو گئی اور وہی اس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور باقی سب بےچارے تو ایسے ہی ہیں. ہرگز نہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ چھپی ہوئی کیسی کیسی نیکیاں کر رہے ہیں کہ جن کی کسی کو خبر ہی نہیں سوائے اللہ کے، لا یعلمہ الا اللہ. اور قیامت کے دن جب وہ راز کھلے گا، لوگوں کی خیر اور بھلائی سامنے آئے گی تو انسان حیران ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کسی کی نیکیوں کا بہت پرچار اور وہ سب کے سامنے بڑا نیک مشہور ہو جائے اور اس سے اس کی نیت بھی خراب ہو جائے اور وہ سب کچھ ضائع کر بیٹھے. اور ایک وہ شخص ہے جو چھپ چھپ کے نیکی، چھپ کے صدقہ خیرات کرتا ہے، چھپ کے نمازیں پڑھتا، چھپ کے بہت کچھ کرتا ہے جس کی کسی کو خبر نہیں سوائے اللہ کے، اور کل وہ جائے تو اس کے سامنے نیکیوں کے اس کی جزا کا انبار ہو. یو نیور نو. تو اس لیے دنیا میں کسی بھی بنا پر، خواہ علم ہو، خواہ مال ہو، خواہ اولاد ہو، خواہ کوئی اسکل ہو، کسی بنا پر اگر آپ کو دوسروں سے بڑا رتبہ مل گیا ہے
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو جنہیں بظاہر دنیا میں کوئی رتبہ نہیں ملا انہیں حقیر سمجھنا شروع کر دیں. ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے یہی سوچیں کہ معلوم نہیں کہ اس کا کون سا اچھا عمل اللہ کی نگاہ میں بہت ہی عزیز اور محبوب ہوگا. معلوم نہیں اللہ کے یہاں اس کی کیسی قدردانی ہوگی. کسی کو حقیر نہ سمجھ. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام کسی کا بھی نہیں، اور پھر وہ فرما رہے ہیں کہ ولا فخر، کوئی فخر کی بات ہی نہیں، کیونکہ ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے، ساری عزت اللہ کے لیے ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کبھی آنر بخشتا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، لیکن دوسروں کو اہمیت دیں، دوسروں کی بھی قدر پہچانیں. معلوم نہیں کس کے ساتھ کی ہوئی کون سی بلائی آپ کے کس طرح کام آئے، کس طرح آپ کو فائدہ پہنچے. جنت میں جا کے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور آپ کے پیروکار تمام انبیاء سے زیادہ ہوں گے. آپ کی امت بھی پہلے جنت میں جائے گی، لیکن اس کے باوجود آپ اس پر فخر نہیں کرتے تھے. اہل جنت کا جو سب سے پہلا کھانا ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث آتی ہے جو تھوڑی تفصیل سے ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی، گول ہوگی اور سفید. ٹریولنگ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سنو پڑ جاتی ہے اور دریا فریز ہو جاتے ہیں، ریورز، اور ان کے اوپر سنو کی لیئر آ جاتی ہے تو بالکل ہر طرف سفید ہی سفید آپ کو نظر آتے. آپ نے یہ لیک بھی دیکھی ہوں گی کہ کس طرح فریز ہوتی ہے. تو اس وقت دیکھ کے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے کہ پوری زمین اس طرح چمک اٹھے گی، پوری زمین گول ہو جائے گی اور میدے کی طرح سفید اور چمک اٹھے گی. فرمائے کہ قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی بن جائے گی جسے اللہ الجبار اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے الٹ پلٹ کرے گا، جیسے کوئی تم میں سے سفر میں اپنی روٹی الٹ پلٹ کرتا ہے. پھر ایک یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے ابو القاسم، تم پر رحمان برکت نازل فرمائے، کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت کی خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا قیامت کے دن یہ زمین ایک روٹی کی شکل اختیار کر لے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا، پھر اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہونے لگی. یعنی جو آپ بات بتا رہے تھے لوگوں کو، وہی ایک دوسرے شخص نے آ کر بتا دی، کیونکہ اس کو اپنی کتاب سے اس کا علم تھا. پھر اس نے کہا میں تمہیں اہل جنت کے سالن کی خبر نہ دوں؟ کہنے لگا اس کا سالن بالام اور نون ہوگا. صحابہ نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا بیل اور مچھلی، جن کی کلیجی کے زائد ٹکڑے سے 70,000 آدمی کھائیں گے. یعنی کلیجی تو کیا، کلیجی کا زائد ایکسٹرا ٹکڑا جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اتنے لوگ اس پہ کھا سکیں گے. یہودی نے پوچھا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ. اس نے کہا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چرتا پھرتا ہے. تو بہرحال جو میٹ ایٹرز ہیں اور خاص طور پر سٹیکس وغیرہ اور بیف کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. اگلی حدیث ہے حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو سمع ابا المنہال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شریک لی دراهم في السوق نسیئة فقلت سبحان الله ایصلح هذا؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه احد. فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح والق زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسیئة الى الموسم او الحج. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن عبداللہ المدینی نے بیان کیا، یہ ان کے استاد ہیں. کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابو المنہال عبد الرحمن بن مطعم سے سنا. انہوں نے کہا، کیا کہا عبد الرحمن بن مطعم نے؟ باع
بیچا، شریکن لی میرے ایک پارٹنر نے، ساجھی نے، دراہم درہموں کو، فی السوق بازار میں، نصیعتن ادھار، یعنی ادھار بیچے، جیسے کرنسی ایکسچینج کرتے نا، تو اس طرح انہوں نے درہم دیے اور فوری طور پر ان کا معاوضہ نہیں لیا بلکہ اس کو ادھار پہ چھوڑ دیا. فقلت سبحان اللہ، تو میں نے کہا سبحان اللہ، یصلح ھذا، کیا یہ تجارت جائز ہے، کیا یہ درست ہے؟ فقال سبحان اللہ، تو انہوں نے بھی کہا سبحان اللہ، واللہ لقد بعتها فی السوق، اللہ کی قسم میں نے تو ان کو بازار میں جا کے بیچا. فما آبہ احد، تو کسی نے اس پہ ابھی نہیں لگایا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. فسألت البراء ابن عازب، تو میں نے براء ابن عازب سے پوچھا. فقال، تو وہ کہنے لگے، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے جب مدینہ میں ہجرت کے وقت. وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ، تو ہم یہ تجارت کیا کرتے تھے، اس طرح کی خرید و فروخت کرتے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، ما کان یدن بیدن فلیس بہ بأس، جو یدن بیدن ہو، نقد ہو، یعنی اسی وقت لین دین ہو، یعنی آپ نے اپنا پیسہ دیا اور اس کے بدلے میں جو اس کا ریٹ بنتا تھا وہ آپ کو مل گیا، فلیس بہ بأس، اس میں تو کوئی حرج نہیں. وما کان نصیعتن، اور جو ادھار پہ چھوڑا، فلا یصلح، تو وہ تو ٹھیک نہیں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جو چیز ادھار پہ دی جاتی تھی یا لی جاتی تھی اس میں ایکسٹرا پیسے ہوتے تھے، تو وہ پھر ربا بن جاتا تھا. یعنی ایک ہی بیع میں دو بیعیں، ایک ہی وقت میں دو سودے. کس طرح دو سودے؟ اگر تم کیش پہ لوگے تو اتنے کی، اور اگر تم ادھار پہ لوگے تو اتنے دینے گے. کیش پہ 100 کی، ادھار پہ 150 کی مثلا. وَلْقَ زید بن ارقم، جاؤ زید بن ارقم کو ملو، فاسألہ، ان سے پوچھو، فإنہ کان اعظمنا تجارتاً، کیونکہ وہ ہم سب میں تجارت میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ہم میں سب سے بڑے ہیں تجارت کے معاملات میں. فسألت زید بن ارقم، تو کہتے ہیں میں جا کر زید بن ارقم سے ملا. فقال مثلہ، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. وقال سفیان مرتن، اور سفیان نے ایک بار کہا. فقدم علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. المدینہ تھا، مدینہ میں. ونحن نتبایع، اور ہم لین دین کرتے تھے. وقال نصیعۃ الی الموسم او الحج، اور ہم ادھار معاملہ کرتے تھے موسم، یعنی موسم حج کے وعدے پر، کہ جب حج کا موقع آئے گا تو اس وقت ہم یہ ادائیگی کر دیں گے. یعنی مدینہ والے ابتدا میں اس طرح کا لین دین کرتے تھے، لیکن آپ نے اس تجارت کو منع کر دیا.